سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستانی مزدوروں سے متعلق بڑا فیصلہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات آخری مراحل میں داخل۔ پاکستان کو گھٹنوں پر لانے کے لیے آل سعود کا نیا ڈرامہ۔ سارا عرب متحد، نہ جھکیں گے نہ بکیں گے۔ عمران خان نے سعودی عرب کو کرارا جواب دے دیا۔ تلخیاں عروج پر پہنچ گئیں، اربوں نے ڈالرز کے بدلے ایمان کا سودا کر دیا۔ اسرائیل کی بیک ڈور گیم بے نقاب، پاکستان کے خلاف ایک اور عالمی سازش۔ اب کی بار کیا ہونے والا ہے؟ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ شاہ سلمان کس طرح ولی محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے مد مقابل کھڑے ہو چکے ہیں۔ کیا پاکستان اب اسلامی ممالک کا نیا بلاک بنانے کے لیے مجبور ہو چکا ہے؟ ناظرین، سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان سے قبل از وقت قرضوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات دسمبر 2018 میں اعلان کردہ $3 بلین کے مالی اعانت کے پیکج کی جلد ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے $3 ارب کے قرض کی جلد ادائیگی کے متعدد مہینے بعد پاکستان کو اس وقت متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی ایسے ہی اقدام کا سامنا ہے، اور دونوں ممالک ایسے میں پاکستان سے قرض واپس لے رہے ہیں، جبکہ پاکستان بھی معاشی مشکلات سے دوچار ہے۔ سعودی عرب نے 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد پاکستان کو $6.2 بلین کا مالی اعانت کا پیکج فراہم کیا تھا، جس میں سے $3 بلین کا قرض تھا اور $3.2 بلین کی تیل کی مالی اعانت کی سہولت۔ اگر سعودی عرب پاکستان مسئلے کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کشیدگی ایسے وقت میں شروع۔ ناظرین، جب سعودی عرب نے پاکستان کو ترکی اور ملیشیا کے زیر اہتمام منعقد کی گئی کوالالمپور سمٹ میں شرکت سے روک دیا، جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبر کو بریک کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سمٹ میں پاکستان کی عدم موجودگی کی ایک وجہ یہی تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے اس سمٹ میں شرکت کی تو اس کا انجام برا ہوگا اور ممکن ہے کہ پاکستان کے ساتھ تیل کا معاہدہ معطل کر دیا جائے گا اور قرض بھی واپس لے لیا جائے گا۔ یہی کافی نہیں تھا، سعودی عرب نے وہاں پر مقیم سعودی لیبر کو بھی نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ سعودی عرب نے وہاں پر مقیم پاکستانی لیبر کو نکالنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وقتی طور پر پاکستان نے بھی ایسے کسی اقدام سے پرہیز کیا جو کہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات میں کسی مسئلے کا باعث بنے۔ سعودی عرب کو یہ خدشہ تھا کہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا اس کے خلاف ایک نیا مسلم اتحاد بنانے کی تیاری میں ہیں، لیکن ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن حالات تب ایک دم تبدیل ہو گئے جب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ڈالا گیا، اور پاکستان نے بھی تب اپنا مضبوط موقف پیش کرتے ہوئے ایسا ایکشن لیا جس کی امید سعودی عرب کو کبھی نہ تھی۔ ناظرین، پاکستان نے سعودی عرب سے لیے گئے $3 ارب میں سے $2 ارب اس کو واپس کر دیے ہیں، جبکہ بقیہ $1 ارب کی آخری قسط اس ماہ واپس کرنی ہے۔ اب دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی پاکستان کے ساتھ شروع کی جانے والی جارحیت اسی سعودی ناانصافی کی ایک کڑی ہے، جو کہ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہموار نہ کرنے پر پاکستان کے ساتھ شروع کی ہے۔ خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب متحدہ عرب امارات بھی دسمبر 2018 میں اعلان کردہ $3 ارب کے مالی اعانت کے پیکج کی جلد ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے ایکسپریس ٹریبیون نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے تاحال قرض کی ادائیگی میں توسیع سے متعلق کوئی اشارہ نہیں دیا۔ یہ $3 بلین کا قرض 24 جنوری کو قابل ادائیگی ہو جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ امارات اس سے قبل ہی اس کا مطالبہ کرتے۔ ذرائع کے مطابق اگر متحدہ عرب امارات چاہے تو پاکستان کو دیا گیا یہ قرض ادا کرنے میں پاکستان کو مزید 1 سال کی سہولت دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی وزارت کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یہ بیان بھی جاری کیا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا آپسی معاملہ ہے۔ ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان اس وقت سخت ترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو تیل کی ادائیگی کے لیے $3 بلین کی سہولت دینے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں یہ اس معاہدے پر کام روک دیا گیا تھا۔ اس وقت پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کا بڑھتی ہوئی معاشی شراکت داری آنے والے وقت میں پاکستان کا مقدر بدل دے گی۔ اس وقت دنیا کے تمام بڑے عالمی ممالک بھی سی پیک پر نظر جمائے ہوئے ہیں اور اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اس کو ناکام بنایا جائے، کیونکہ دنیا کا سب سے بہترین گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا۔ جیسے ہی پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے تو سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر پریشر بھی واضح ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی سزا ہو سکتی ہے، یا پاکستان کی ترقی کے خلاف ایک اقدام، یہ کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے عرب کا دورہ کیا تھا،
جب ان کو ایک زبردست مالی پیکج دیا گیا تھا، لیکن بعد میں سعودی عرب نے بھی قرض واپس لیا۔ ناظرین، عرب ممالک نے پاکستان کے خلاف جو پتا آخری سمجھ کر پھینکا تھا وہ دراصل ان کے لیے ہی آخری پتا ثابت ہوا ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کو لے کر شاہ سلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، اور ان کی بس یہی کوشش تھی کہ کسی بھی صورت پاکستان کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیا جائے، کیونکہ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ملک سعودی عرب کے لیے اس قدر قابل اعتماد نہیں ہو سکتا جس طرح سے پاکستان اور اس کے ادارے ہیں۔ شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کو کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے اور کسی بھی دوسرے عرب ملک کو ایسی ہدایات جاری کرنے سے منع کیا تھا جو کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا باعث بنے، لیکن ولی عہد پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ شاہ سلمان کی ایک اور بڑی مجبوری سعودی عرب میں راحیل شریف کی موجودگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کی تاریخی شراکت داری ہے۔ اب عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی اپنی قوم سے جو وعدہ کیا تھا، انہوں نے یہ وعدہ وفا کرتے ہوئے اپنی قوم اور ملک کا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے جذبات ہی بہترین نمائندگی کی۔ اب جیسے ہی دونوں ممالک کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہوئے، اس میں ترکی آذربائیجان کی انٹری ہوئی، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے گیم کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ ناظرین، سعودی عرب نے نہ صرف پاکستان سے قرض اور تیل کے لیے جو رقم دینے کا وعدہ کیا اس سے مکرا، بلکہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو بھی نکال دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران 2,57,000 غیر ملکی تارکین وطن ورکر آبائی ممالک کو لوٹ گئے ہیں یا دوسرے ممالک میں منتقل ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار میں بتایا گیا 2020 کی تیسری سہ ماہی میں مملکت کی لیبر مارکیٹ میں غیر ملکی مزدوروں کی تعداد قریباً 1,02,00,000 رہ گئی تھی۔ اس سے پہلی سہ ماہی میں یہ تعداد 1,04,60,000 تھی۔ 2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران میں سعودی ملازمین کی تعداد میں قریباً 82,000 کا اضافہ ہوا۔ اب سعودی ملازمین کی کل تعداد 32.5 ہو گئی ہے، جبکہ دوسری سہ ماہی میں سعودی ورکرز کی تعداد 31,70,000 تھی۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں کمی کی وجہ سے افرادی قوت کی مجموعی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی۔ تیسری سہ ماہی کے دوران میں قریباً 1.25 ورکرز کی تعداد کم ہوئی تھی، اور سعودی عرب میں کام کرنے والے ورکرز کی تعداد کم ہو کر 1,34,60,000 ہو چکی۔ دوسری سہ ماہی میں کام کرنے والی افرادی قوت کی تعداد 1,36,30,000 تھی۔ مملکت میں گزشتہ سال کی تیسری ملازمتوں کی جگہ نئے افراد کے تقرر اور ملازمتوں کو مقامی رنگ دینے کے پیش نظر قریباً 72,000 نئے ویزے جاری کیے گئے تھے، جبکہ دوسری سہ ماہی میں 49,000 ویزے جاری کیے گئے تھے۔ اسی طرح 3 ماہ میں 23,000 نئے ویزے جاری کیے گئے تھے۔ گزشتہ سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران سعودی حکومت نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی بری، بحری اور فضائی سرحدیں بند کر دی تھیں، اور شہریوں اور مکینوں کے اندرون ملک اور بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ادارہ شماریات کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2020 کی تیسری سہ ماہی میں سرکاری شعبے میں کام کے لیے دوسری سہ ماہی کے مقابلے میں 6600 کم ویزے جاری کیے گئے تھے اور قریباً 5200 ویزے جاری کیے گئے تھے، جبکہ دوسری سہ ماہی میں غیر ملکیوں کو مملکت میں کام کے لیے 11,800 ویزے جاری کیے گئے تھے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔